آج بنائیں گے جی بریڈ رول، جس کے لیے نہ ہی بریڈ میں فلنگ کو بھرنا پڑے گا اور نہ ہی بریڈ کو بیلنا پڑے گا۔ ریسیپی بہت ہی ایزی اور مزے کی ہے، تو ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیں۔ ریسیپی اچھی لگے لائک کر دیں، کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر لیا ہے میں نے ایک چھوٹی کڑھائی اور اس میں ڈال دیا ہے 1 پاؤ کے قریب بون لیس چکن۔ اگر آپ وتھ بون چکن لیں تو پھر آپ آدھا کلو تک لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 گلاس پانی اس میں ایڈ کر دوں گی، فلیم کو میں نے آن کر لیا ہے اور اب ہم چکن کو کریں گے بوائل۔ جیسے جیسے چکن کو ہیٹ ملے گی اور یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا، اس میں جھاگ سی بننا شروع ہو جائے گی، جسے آپ نے اسپیچولا کی مدد سے ریموو کر دینا ہے۔ یہاں پہ ہمیں یخنی چاہیے کلیئر سی، تو جیسے ہی یخنی کلیئر ہو جائے آپ چکن کو بوائل کریں اتنا کہ آدھا کپ کے برابر اس میں یخنی بچ جائے۔ اس یخنی کا ہم کیا کریں گے یہ آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں۔ چکن کو نکال کر سیٹ کر لیں اور یخنی کو علیحدہ سے نکال لیں۔ چلیں جی نیکسٹ سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے، ایک کڑھائی لے لوں گی اور اس میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون کے قریب مکھن اور 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل۔ مکھن کو آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں، ڈالیں گے تو اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ مکھن اور آئل کو گرم ہونے دیں اور پھر اس میں ڈالیں ایک میڈیم سائز کا پیاز، جسے آپ لوگوں نے باریک سا سلائس کر لینا ہے۔ اب پیاز ڈالنے کے بعد صرف 1 منٹ کے لیے ہی میں اسے سوتے کروں گی۔ مجھے پیاز کا موئسچر ختم کرنا ہے، اسے کوئی کلر نہیں دینا۔ 1 منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیاز ہلکا سا فرائی ہوا ہے، تو میں اس میں ڈالوں گی 1 کپ شملہ مرچ۔ بالکل چھوٹے چھوٹے باریک ٹکڑوں میں نے اسے کاٹ لیا ہے۔ 1 کپ ہی اس میں ڈلے گی گاجر اور اس میں ڈال دیں گے چکن، جو کہ ہم نے بوائل کر کے اور سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ چلیں جی مکس کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کو۔ فلیم میڈیم ٹو ہائی ہی رکھی ہوئی ہے تاکہ سبزیوں کا موئسچر ختم ہو جائے۔ ساتھ کے ساتھ اس میں مسالے بھی ڈالوں گی۔ 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس میں نمک، اس کے علاوہ ½ ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی موٹی کٹی ہوئی لال مرچ، ½ ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی موٹا کٹا ہوا زیرہ اور ½ ٹیبل سپون پسی ہوئی کالی مرچ۔ اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون میں اس میں سویا سوس بھی شامل کروں گی، جس سے فلیور انہینس ہوگا۔ چلیں جی مسالوں کو مکس کر لیتے ہیں اور فلیم کو تھوڑا سا لو کر لیتے ہیں، کیونکہ جو یخنی میں نے بچا کر رکھی ہوئی تھی نا، اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون کے قریب کارن فلور۔ آپ لوگوں نے کارن فلور ہی ڈالنا ہے، میدا ایڈ نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوگا، جو ہماری فلنگ ہے اچھی تھک ہو جائے گی۔ کارن فلور کو مکس کریں گے یخنی میں، اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ اس میں کوئی بھی گٹلی باقی نہ رہے، اور اس مکس کو ڈال دیں گے ہم سبزیوں اور چکن میں۔ اب فلیم لو تھی، جلدی جلدی سے مکسنگ شروع کر دیں، کیونکہ کارن فلور ڈالتے ہی چکن اور سبزیوں کا یہ مکس گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا اور اکٹھا ہو جائے گا۔ 1 سے 1.5 منٹ ہی مزید پکائیں گے تاکہ کارن فلور کا کچا پن نکل جائے، اور اسے ایک بول میں شفٹ کر لیں گے۔ یہ ہلکا سا ہی ٹھنڈا ہوگا تب ہم اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کریں گے۔ میرے پاس ہیں 3 بڑے سائز کے ابلے ہوئے اور ٹھنڈے آلو۔ اگر وزن میں دیکھیں تو یہ ہے تقریباً 300 گرام۔ آپ اس میں آلو کی مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں، تقریباً آدھا کلو کے برابر بھی آپ اس میں آلو ڈال سکتے ہیں۔ آلو کو گریٹ کر کے ڈالیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گٹلی باقی نہ رہے۔ آلو گریٹ ہو جائیں تو اب اس میں ڈالیں 1 ہری مرچ باریک کٹی ہوئی۔ اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ہری مرچ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، اور ڈالیں گے ڈھیر سارا ہرا دھنیا۔ اب 3 ڈبل روٹی کے سلائسز تھے، نارمل بریڈ کے سلائسز جو ہم بریک فاسٹ میں کھاتے ہیں، ان کو میں نے مکسی جار میں ڈال کر بریڈ کرمز بنا لیا ہے۔ اگر کپس میں دیکھیں تو 1 کپ کے برابر یہ بریڈ کرمز ہیں۔ ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ ویڈیو اس سٹیج پر آپ لوگوں کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ میں بہت ہی آسان سی ریسیپیز آپ لوگوں کے لیے ڈیلی لے کر آتی ہوں۔ اب یہاں پر آپ نمک چیک کر لیں، کیونکہ ہم نے آلو بھی ڈالے ہیں اور بریڈ کرمز بھی۔ مجھے نمک کم لگا تھا تو میں نے ½ ٹی سپون مزید ایڈ کیا تھا۔ اب ہاتھوں کو گریس کریں گے آئل کی مدد سے اور رول بنانا سٹارٹ کر دیں گے۔ 3 انچ لمبائی رکھنی ہے آپ لوگوں نے، اور 1 انچ کے برابر آپ نے اس کی تھکنس رکھنی ہے، اور اس طریقے سے کیوٹ سے رول بنا کر تیار کر لیں۔ اس مکس سے تقریباً 30 سے 35 رول ایزیلی تیار ہو جائیں گے۔ چلیں جی رول ہم بنا چکے ہیں، اب اس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں۔ کوٹنگ بنانے کے لیے آدھا کپ لوں گی میں میدا، اور اس میں ڈالوں گی ½ ٹی سپون نمک کا، تاکہ یہ پھیکی سی نہ رہے۔ اس میں ڈالیں گے پانی اور اس کو ایک پتلے سے گھول میں چینج کر لیں گے اور لیکوڈ بنا لیں گے، دیکھیں کچھ اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ میں استعمال کروں گی بریڈ کرمز۔ یہ ہے میرے پاس تقریباً 1 سے 1.5 کپ کے برابر بریڈ کرمز۔ آپ ڈبل روٹی سے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اب ایک ایک رول اٹھائیں، پہلے اس کو ڈپ کریں میدے کے گھول میں جو کہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر بریڈ کرمز میں اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں۔ بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی بنانا چاہتے ہیں اگر ان رولز کو، تو ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔
चलें जी, सारे रोल इसी तरीके से हमने कोट कर लेने हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्हें फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। एक कंटेनर ले लें और उसमें एक लेयर आप लोगों ने इस तरीके से रोल की पहले लगा लेनी है और इसके ऊपर किसी पॉलीथीन बैग को काट लें या बटर पेपर लगा लें, कोई इश्यू नहीं है। और दूसरी स्टेप में इसी तरीके से आप लोगों ने एक लेयर लगा लेनी है। जितना कंटेनर आपका बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा लेयर्स आएँगी। तो मेरे पास यहाँ पर कंटेनर का साइज़ छोटा है और मैंने 3 लेयर्स लगाई हैं। इस तरीके से आप लोगों ने कवर लगा कर रख देना है। 1 से डेढ़ माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मैं भी इनमें से कुछ फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ को आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। फ्राई करेंगे इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि अंदर हर चीज़ पकी हुई है और हमने सिर्फ़ रोल्स को कलर देना है। उलटते-पलटते रहें ताकि ये क्रिस्पी और ज़बरदस्त सा कलर इन पर आ जाए और बेहतरीन से हमारे रोल तैयार हो जाएँ। है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी, टेस्टी भी बहुत ही बनते हैं ये रोल। तो आप लोगों ने रमज़ान शरीफ में ये रेसिपी बनाकर ज़रूर सेव कर लेनी है। देखें बेहतरीन से हमारे ब्रेड रोल्स बनकर एकदम तैयार हैं। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, खाने में टेस्टी है और सबसे अच्छी बात 1 से डेढ़ माह के लिए बनाकर इसे फ्रीज़ कर लें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि रमज़ान के लिए कुछ ऐसी रेसिपीज़ बताएँ जिसे हम फ्रीज़ कर सकें। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन अल्लाह